أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام طالب علموں کو یونٹ 2.2 یعنی لیسن 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلے لیسن یعنی لیسن 5 آپ نے اور انوائرمنٹ آپ لوگوں نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ آج چھٹا لیسن ہے ECA ایٹماسفیئر یعنی ماحول کے بارے میں ہے۔ ٹیئرس آف نیچر یعنی فطرت یعنی قدرت کے آنسو۔ ویسے ظاہراً قدرت یا فطرت کے آنسو نہیں ہوتے، لیکن یہ محاورہ استعمال ہوا ہے کہ ہم اس ماحول کو گندا کر رہے ہیں، اس کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ ایسے ہیں جیسے یہ رو رہا ہو۔ ایتھیسٹ یعنی ملحد یعنی جو خدا کو نہیں مانتے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، ان کی نظر میں نیچر کا الگ معنی ہے، ادب کی زبان میں نیچر کا الگ معنی ہے۔ ایتھیسٹ نیچر کو کچھ الگ معنوں میں لیتے ہیں، یعنی خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے، خود بخود چیزیں، جس طرح یہ ڈاروین تھیوری ہے ایوولوشن آف سپیشیز، یعنی انسان کی ارتقاء ایک بندر یا چمپینزی سے ہوئی ہے ایٹسیٹرا، ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ تو ان کی نظر میں نیچر الگ ہے، لیکن ادبی لحاظ سے ہم نیچر کو یعنی ہماری جو ایٹماسفیئر ہے، ماحول ہے، یعنی ہماری جو فضا ہے باہر، جس میں درختیں ہیں، جس میں سن لائٹ ہے، جس میں پہاڑ ہے، جس میں ہوا ہے، آکسیجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یعنی یہ تمام یہ نیچر میں آتا ہے۔ یہ پانی ہے، یعنی یہ رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، ہم درخت کاٹتے ہیں، اور اس وجہ سے جب آپ درخت کو کاٹتے ہیں تو اس سے بھی ہمارے ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسی درخت کے کاٹنے پر یہ نیچر روتا ہے، یہ جو مدر نیچر ہے یہ روتا ہے۔ اب انہوں نے مدر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ نیچر، یہ جو ماحول ہے، یہ انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی ایک دفعہ پھر میں کہہ دوں، اگر میں اس کو ملحد یعنی جو مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں دیکھ لوں تو یہ الگ معنی میں پھر چلے جائے گا، جو کہ تفصیل طلب ہے۔ I think I just heard Mother Nature cry, or was it one more broken falling tree? You would think we would learn as time goes speeding by. اس میں فرماتے ہیں، میں ترجمہ کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی فطرت یعنی قدرت کو روتے ہوئے سنا، یا یہ کہ ایک اور ٹوٹتی اور گرتی ہوئی درخت کی آواز تھی۔ تم سوچو گے، ہم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، انسان وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاتا ہے، وہ بہت سی چیزیں سیکھ جاتا ہے، لیکن جب مفاد درمیان میں آتا ہے، فار ایگزامپل مجھے درخت کاٹنے سے فائدہ ہے، مجھے پیسے ملتے ہیں اس کے، تو میں اس کو کاٹوں گا، مجھے ماحول کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر میں نہیں سیکھوں گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، بلکہ میں اور بھی مفاد پرست ہو جاؤں گا۔ دی ٹیلس، ادھر دی آپ لوگوں نے 9th کلاس میں بھی پڑھا ہوگا اور میں نے بھی آپ کو پڑھایا ہے
کہ اس میں کیٹافورک اینافورک ریفرنسز، دے ادھر اشارہ ہے سائنسدانوں کی طرف. دے ٹیل اس دیئر از اے بگ ہول ان دی اسکائی، یعنی سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ آسمان میں ایک بڑا سوراخ ہے. We would not believe in something we cannot see. ہم ان چیزوں پر یقین نہیں کریں گے جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ادھر مدر نیچر اگر ہم کفر کے معنوں میں لے لے تو پھر اس کا معنی الگ ہو جائے گا، لیکن ادھر نیچر ہم ادبی لحاظ سے لیتے ہیں. جو ہمارا ماحول ہے، یہ اس نیچر کو کریٹر بھی ہے، اس نیچر کو پیدا کرنے والا بھی ایک کریٹر ہے، ایک خالق موجود ہے. یعنی ویسے تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، درد نظر آتا ہے، نفرت نظر آتی ہے، محبت نظر آتی ہے. کون سی چیز ایسی، بہت سی ایسی چیزیں، حتیٰ کہ ٹیسٹ وہ بھی تو نظر نہیں آتی، لیکن ہم بیلیف رکھتے ہیں. I think I just heard Mother Nature cry. میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی فطرت کو روتے ہوئے سنا. Coal fire chimneys reaching up so high, even though the solar parts free, you'd think we would learn as time goes speeding by. چمنیوں سے کوئلے کی آگ اوپر آسمان تک پہنچتے ہیں. چمنیز میں اگر اس کو مختصر اور صاف الفاظ میں بیان کر دوں، آپ کے گھروں میں انگیٹی ہے اور ایک اوپر پائپ گیا ہوتا ہے جو کہ چھت سے بھی، آپ دیکھیے کہ چھتوں میں سے ہم اس کو نکالتے ہیں، گزارتے ہیں. لیکن باہر ممالک میں چمنیز ہوتی ہیں، اسی طرح ہوتی ہیں، لیکن اس پائپ کے اوپر بھی ایک چھت سا بنایا جاتا ہے تاکہ اس پائپ میں پھر پانی نہیں جاتے، تو اس کو چمنی، جس کے ذریعے یہ دھواں نکلتا ہے. چمنیوں سے کوئلے کے آگ اوپر آسمان تک پہنچتی ہیں. ایون دو the solar powers free، ہم آگ جلاتے ہیں اگرچہ سولر پاور یعنی جو شمسی توانائی ہے. بات تو ٹھیک ہے کہ شمسی توانائی فری ہے. آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں سولر سسٹم ہے، یہ شمسی ہے، اور ہم اس کو ڈی سی کرنٹ کے ذریعے ہم اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں. You would think we would learn as time goes speeding by. تم سوچو گے ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے. We develop rocket ships that fly. ہم خلائی راکٹ بناتے ہیں جو اڑتے ہیں. But still cannot stop pollution of the sea. لیکن پھر بھی سمندر کی آلودگی کو روک نہیں سکتے. اب یہ قسم کا طنز کیا ہے کہ ہم نے ترقی کی ہے کہ ہم نے خلائی مشینیں جو خلا میں ہم بیچتے ہیں، راکٹس، اسپیس شپ جس کو بولتے ہیں، لیکن جو ہم سے اوپر ہے ادھر تو ہم جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے زمین کے اوپر سمندر ہے جس کو ہم نے گندا کیا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے. یعنی یہ ہماری ترقی کا حال ہے جس کو ہم نے گندا کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہر گھر سے ایک آپ نالی دیکھتے ہیں اور بھی ایک بڑا سا گراؤنڈ ہوتا ہے، تو وہ تمام گھروں کی گندگیاں اسی گراؤنڈ میں جمع ہوتے ہیں جس میں مکھیاں اور یہ مچھر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں. ہم کبھی نہیں سوچتے. I think I just heard Mother Nature cry. میرا خیال ہے کہ ابھی میں نے فطرت کو روتے ہوئے سنا. تو انسان اس فطرت کو نقصان پہنچتے ہوئے کون محسوس کرتا ہے؟ جو باضمیر ہو، جس میں احساس ہو کہ ہم معاشرے میں ایک تعلیم یافتہ اور اس معاشرے کی فرد ہے، ہم نے اس ماحول کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ہیڈ لائنز، یعنی جس طرح خبروں میں ہوتے ہیں نا، بریکنگ نیوز، ہیڈ لائنز، یا اخباروں میں ہیڈ لائنز، سرخیاں جو ہوتی ہیں، ون مور اسپیشیز سیٹ ٹو ڈائی. آپ لوگ اخبار میں پڑھتے ہیں ایک نایاب جانوروں کا ایک نایاب نسل مر گیا، اس طرح ہیڈ لائنز ہوتے ہیں اخباروں میں. کیپ اٹ کوائٹ، یوز ڈپلومیسی. پھر جن کی ذمہ داری ہوتی ہے ان اسپیشیز کو، ان جانوروں کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، یہ لوگوں کو مت بتاؤ کیونکہ پھر ہمارے بے عزتی ہونے والی ہے. یہ خبر آئی کہ ایک اور نسل ختم ہونے والا ہے، لیکن ہم
یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں کہ خاموش رہو. You would think we would learn as time goes speeding by. تم سوچو گے ہم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے. Worry on the future, pass it by. مستقبل کے بارے میں فکر مندی، اسے کچھ توجہ نہ دو. مستقبل ہم پھر دیکھیں گے. آج کل آپ یہ بیماریاں دیکھتے ہیں، کتنی عجیب عجیب قسم کی بیماریاں جو کہ 25 سال پہلے نہیں تھی، 30 سال پہلے نہیں تھی، آج کل ہے. ہمارے خوراک کیا سے کیا ہو گئے. ہاؤ کین پریزرویشن اسٹارٹ ود می. حفاظت مجھ سے کیسے شروع ہو سکتی؟ یعنی سب سے پہلے اس حفاظت کا، اس ماحول کی حفاظت کا بیڑا میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ ابتدا میں کروں گا کہ میں اپنے ماحول کو صاف کروں. I think I just heard mother. پریزرویشن حفاظت کو بولتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ابھی میں نے فطرت کو روتے ہوئے سنا. You would think we would learn as time goes speeding by. اور تم سوچتے ہو کہ ہم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سیکھ جائیں گے. تو یہ تھا آپ کا لیسن، یہ پوئم. اس لیسن کو بار بار دہرائیے، پڑھیے، بار بار پڑھیے، شاید آپ کو فائدہ پہنچ جائیں. اور خاص کر جو فرسٹ ایئر میں پروموٹڈ ہے وہ تو ابھی سے، خاص کر میں اپنے جو طالب علم جن کو میں ابھی پڑھا رہا ہوں ان سے میں مخاطب ہوں، کیونکہ آلریڈی ٹائم ویسٹ ہو چکا ہے. اگر جولائی میں کلاسز شروع ہوتی ہیں تو ہم یعنی اپریل میں جب کلاسز شروع کرتے تھے تو بھی ہم کورس ختم نہیں کر سکتے تھے. ابھی درمیان میں کیا ہو گیا، اپریل، مئی، جون، جولائی، یعنی 4 مہینے ویسٹ ہو گئے ہیں آلریڈی. تو اس لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کام، ابھی جو فرصت آپ کو ملی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ نگہبان.